کشمیر افیئر کے منسٹر علی امین گنڈاپور پر سنگین الزامات۔ آزاد کشمیر کی یوتھ نے ان پر سنگین الزامات لگا دیے۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کیے جاتے ہیں کہ کشمیر افیئر کے منسٹر علی امین گنڈاپور پر سنگین الزامات۔ اس بارے میں ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اخبارات میں آپ کے حوالے سے چرچا ہو رہا تھا اور پیشن گوئی کی جا رہی تھی کہ آپ مضبوط صدر آ رہے ہیں یوتھ کے، آزاد کشمیر کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف کی، لیکن جب آپ منتخب نہیں ہوئے تو آپ کو مایوسی ہوئی، مختلف پارٹی سے آپ کو آفر بھی ہوئی کہ آپ فلاں پارٹی جوائن کر لیں، فلاں پارٹی جوائن کر لیں۔ اس صورت میں کس طرح سے ہینڈل کیا؟ پہلی بات، فیصل سیاسی کارکنوں کو آفریں آتی نہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک بات رہی میری صدارت کی، تو ہماری جو رہبر تھے، ہمارے جو سیاست کے جو قبلہ تھا وہ کھڑی شریف تھا۔ ہم نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے متاثر ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی، اور اس نظریے پر کی تھی چونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا، بیرسٹر سلطان صاحب کو انہوں نے چوائس اس لیے کیا کہ انہیں پورے آزاد کشمیر میں واحد وہ شخصیت نظر آئی جو کرپٹ نہیں تھے، تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہم سوچ رہے تھے شاید کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہی ہوں گے، تو جو بنیادی سیاسی کارکن ہیں ان کو ان کا استحقاق ملے گا۔ تو جب ہم نے اسٹرگل شروع کی، تو اس دفعہ جب پارٹی کی پاکستان میں گورنمنٹ بنی اور بالخصوص آپ نے صدارت کی بات کی، تو وزیر امور کشمیر جو ہیں، پارٹی کے مرکزی چیف جو چیف آرگنائزر ہیں سیف اللہ خان نیازی صاحب، ان کو انہوں نے کہا کہ میں اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دوں گا اگر آپ نے سبیل کو پارٹی صدر نہ بنایا تو۔ یہ پبلکلی سبیل سے اور یہ سارے جو اس کا گروہ ہے، کچن کیبنٹ ہے، وزیر امور کشمیر نے کہا، یہ جو کچن کیبنٹ ہے وہ پبلک پلیسوں پر ہر جگہ وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں تو امور کشمیر نے بنایا اور ہم نے امور کشمیر کو گاڑیاں دی الیکشن میں، اور ہم اس پر خرچہ کرتے ہیں بحریہ میں ایک ایک دن کا ایک ایک رات کا 4 لاکھ روپیہ خرچہ کرتے ہیں۔ تو امور کشمیر نے ہمیں اسٹینڈ لے کر بنوایا، تو ہم نے اپنا یہ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اس صورتحال کو، ہماری جو یوتھ ہے وہ آزاد کشمیر کی بڑے انہوں نے قریب سے دیکھا ہے۔ سیف اللہ خان نیازی صاحب سے ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ سیف اللہ خان نیازی صاحب ایک جینین سیاسی کارکن ہے، وہ کسی کا حق نہیں، کسی کا استحقاق مجروح نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس فیصلے کے بعد تو میں تو بڑا حیران ہوا ہوں کہ ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے سیف اللہ خان نیازی صاحب کی، کہ وہ امور کشمیر جو ڈی آئی خان کا رہنے والا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کشمیر کیا ہے۔ اس سے آج جا کے پوچھیں کشمیر کے کتنے اضلاع ہیں، اسے نہیں پتہ کتنے اضلاع ہیں۔ تو ایسے بندے کو جس نے زندگی میں صرف ایک مظفر آباد میں دورہ کیا اور ایک کوٹلی میں اور ایک میرپور میں، 3 ڈسٹرکٹ میں گیا، 4تھے ڈسٹرکٹ میں آج تک نہیں گیا، تو اس کے کہنے پر اگر بلیک میل ہو کر ایسی تنظیم بنائیں گے تو پھر وہ نہیں چلے گی۔ اس پر کچھ دوستوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آگے آئیں، فرنٹ لائن پر آ کر جو ہے وہ لڑیں، احتجاج کریں، تو کیا آپ احتجاج کی سیاسی پہ قائل ہیں؟ کورونا کی صورتحال کے بعد کیا لاہ عمل ہوگا آپ کا؟ میں آپ کے اسٹیج کی وسادت سے میں چیلنج کرتا ہوں، میں پورے ڈسٹرکٹ میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ راجہ سبیل جاؤں کہیں پہ بھی، یہ میرے مقابلے میں آ کر کنونشن کر لے، یہ چڑوئی اس کا گھر ہے، چڑوئی میں کرے، کھوریٹا میں کرے، جہاں مرضی کرے چیلنج۔ یہ پیسے لگا کے لوگوں کو اکٹھا کرے، میں بغیر پیسے کے لوگوں اس سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر کے پارٹی کی عادت کو دکھاؤں گا کہ اصلی یوتھ کون ہے اور نو دولتیے کون ہے۔ بڑی